الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وقائدنا الأعظم وهادينا ومرشدنا ومقوانا ومرجعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه طبعا لما جئت به أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الأمين الكريم
ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین گرامی قدر، اسلامی مہینوں میں سے 11واں مہینہ ماہ ذی القعدہ رواں کا ماہ ہے. اسلامی تاریخ کے بہت سارے اہم واقعات اس ماہ مقدس میں پیش آئے ہیں. ان میں سے ایک اہم ترین واقعہ صلح حدیبیہ اور بیعت رضوان کا ہے. جس کے ساتھ امت کے لیے بہت اہم ترین اسباب اور عبرتیں وابستہ ہیں. اس لیے آج کی گفتگو میں اس مبارک تذکرے کو اختصار کے ساتھ عرض کیا جا رہا ہے. سن 5 ہجری میں، یعنی جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مدینہ منورہ کو اپنی رہائش گاہ بنایا، تو اس کے 5ویں سال غزوہ خندق ہوا، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے کفار کو واضح شکست میں مبتلا کیا اور مسلمانوں کو کافی محنت کے بعد عظیم فتح سے ہمکنار فرمایا. اور کفار بغیر کسی مقصد کے حصول کے غیظ و غضب کے ساتھ واپس لوٹے، اور مسلمانوں کو طویل مشقت کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے خوشیاں عطا فرمائیں اور فتح عطا فرمائی. اس کے تقریباً 1 سال بعد سن 6 ہجری میں جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا کہ ہم مسجد الحرام میں داخل ہو رہے ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بھی ساتھ ہیں.
ہم مسجد الحرام میں بالکل امن سکون کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں، اور کچھ لوگوں نے مکمل سر مڑوائے ہیں اور کچھ لوگوں نے اپنے بال باریک کروائے ہیں، جو اشارہ تھا عمرے کی ادائیگی کا۔ اور یہ اہل سنت والجماعت کے متفق علیہ عقیدوں میں سے ہے کہ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، وہم نہیں ہوتا۔ رؤیا الانبیاء حق، یہ بخاری شریف میں ہے کہ انبیاء کرام کے خواب حق ہوتے ہیں، وہی ہوتے ہیں، حقیقت ہوتے ہیں، ہماری طرح وہم نہیں ہوتے۔ ہر نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، اور پھر امام الانبیاء کی تو شان ہی کچھ اور ہے۔ تو جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کے دیکھنے کے بعد صحابہ کرام کو تیاری کا حکم دیا کہ ہم عمرہ کریں، لیکن اس میں کسی وقت کی تعیین نہیں تھی۔ یہ تو دکھایا گیا کہ آپ عمرہ کریں گے اور یہ حقیقت تھا، لیکن یہ کہ کب کریں گے اس میں کسی وقت کی تعیین نہیں تھی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو جو بیت اللہ سے محبت اور پیار تھا، اس کا تقاضا یہی ہوا کہ فوراً کر لیں۔ تو آپ نے اعلان عام فرمایا کہ ہم نے عمرہ کے لیے جانا ہے، کیونکہ یہ وہ وقت ہے جب حج فرض نہیں ہوا تھا۔ تو صحابہ کرام کی بڑی جمعیت حضور کے ساتھ ہوئی۔ منافقوں نے اس سفر میں حضور کے ساتھ چلنا گوارا نہیں کیا، اور کچھ مخلص مسلمان جو دور دراز کی دیہاتوں میں رہتے تھے وہ رہ گئے، ورنہ مدینہ منورہ سے مخلص مومنین کا ایک جمع غفیر تھا جو حضور کے ساتھ تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تقریباً 1400 یا 1500 صحابہ کرام کا عظیم لشکر اس مبارک سفر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ انہوں نے مدینہ منورہ سے نکل کر ذوالحلیفہ، یہ جو میقات ہے اہل مدینہ کا، جہاں آج بھی جب حجاج کرام مدینہ منورہ جاتے ہیں تو واپسی پر یہیں سے احرام باندھتے ہیں، وہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کرام نے احرام باندھے، اور قربانی کے جو جانور تھے ان کو بھی ساتھ دیا، ہدی کے جانور، کہ ان کو جا کر بیت اللہ کے قرب میں اللہ کی رضا کے لیے قربان کرے۔ اس وقت حج اور عمرہ بہت مشکل ہوتا تھا، قربانی کا جانور بھی لوگ ساتھ لے کے چلتے تھے۔ تو یہ سفر شروع کیا اور جا کر مکہ مکرمہ کے قریب ایک جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا کہ ذرا حالات کا جائزہ لیں۔ ادھر جو قریش تھے سارے عرب پر ان کی حکومت تھی، اور وہ بیت اللہ کے متولی بھی تھے، اور اخلاقی طور پر ان کے فرائض میں یہ شامل تھا کہ جو لوگ بھی بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئیں، نہ یہ کہ قریش ان کے راستے میں رکاوٹ نہ ڈالیں بلکہ انہیں سہولت بھی فراہم کریں۔ یہ ان کے اخلاقی فرائض میں داخل تھا، اور اسی وجہ سے سارے عرب قریش کا احترام کرتے تھے کہ یہ کعبہ کے مجاور اور متولی ہیں۔ مگر اس موقع پر قریش نے اپنی روایت کے برعکس کیا۔ ان کا اخلاقی فرض یہ تھا کہ وہ دیگر لوگوں کی طرح مسلمانوں کے لیے بھی سہولیات کا انتظام کرتے اور انہیں عمرہ کرنے دیتے، مگر اپنی خاندانی اور اخلاقی روایات کے برعکس انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم مسلمانوں کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ چنانچہ خالد بن ولید، جنہوں نے بعد میں کلمہ پڑھا اور اب صحابی اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت وہاں تھے، وہ 200 تیر اندازوں کا لشکر لے کر حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام کو روکنے کے لیے آگے بڑھے، اور مکہ مکرمہ سے باہر تنعیم کے مقام پر
جہاں سے اہل مدینہ کے قافلے مکہ مکرمہ میں اور حرم میں داخل ہوتے تھے، وہاں پر انہوں نے آ کر پوزیشن سنبھال لی کہ ہم مقابلہ کریں گے۔ حضور علیہ السلام نے ان سے کچھ دور ایک جگہ پڑاؤ کیا اور اس جگہ پر حضور علیہ السلام نے نماز ظہر ادا کی۔ تو خالد بن ولید اور ان کے ساتھیوں نے ٹیلے پہ چڑھ کے دیکھا جب مسلمان نماز ظہر میں سجدے میں گرے ہوئے تھے۔ تو خالد بن ولید نے کہا اس وقت کہ کاش کہ ہمیں پتہ ہوتا تو یہ تو بڑا عظیم موقع ہے کہ ہم ان پر حملہ کرتے اور سب کو ختم کر دیتے، لیکن چلو اگلی نماز میں ان کا بندوبست کریں گے۔ اور اگلی نماز عصر آنے سے پہلے اللہ نے انتظام کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اب عصر کی نماز میں جب یہ سجدہ کریں گے تو حملہ کریں گے۔ اس سے پہلے اللہ نے صلاۃ الخوف کی آیات اتار دی، جن میں یہ تھا کہ اس وقت سارے کھڑے ہو کر اکٹھے اللہ کے نبی کے پیچھے نماز نہ پڑھیں، بلکہ آدھے اللہ کے نبی کے پیچھے کھڑے ہو جائیں اور آدھے لوگ پہلے پڑھ رہے ہیں، اور پھر جب وہ نماز پڑھ لیں تو پھر دوسری جماعت آ جائے اور وہ اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھ لے۔ صلاۃ الخوف کا مستقل یہ ایک طریقہ ہے جو سورہ نساء کی آیات میں اللہ نے اتار دیا۔ جب عصر کی نماز میں انہوں نے دیکھا کہ آدھے سجدے میں اور آدھے جناب پوزیشن لے کے کھڑے ہیں، تو انہوں نے کہا وہ موقع تو چلا گیا، یہ تو سنبھل گئے ہیں، ان کو تو پتہ چل گیا۔ ابھی انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ انہیں پتہ نہ چلتا، انہیں بتانے والا بتا دیتا ہے، انہیں رب بتا دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے بھی دیکھ لیا کہ ان کا پروگرام یہ ہے، تو آپ نے اپنے قافلے کو اس طرف سے موڑ دیا اور آپ وہاں سے سائڈ سے ہوتے ہوئے طائف کی طرف سے آ کر شمیسیہ کے مقام پر ٹھہر گئے۔ خالد ابن ولید کے اس 200 افراد کے لشکر سے آپ نے آمنا سامنا ہی نہیں کیا، کیونکہ حضور علیہ السلام کی کوشش تھی کہ کسی بھی طرح جنگ کا ماحول نہ بنے۔ ظاہر ہے یہ جنگ کے لیے آ ہی نہیں رہے تھے، یہ تو آ رہے تھے عمرہ کرنے، اور اس وقت عرب کا کلچر یہ تھا کہ جانور بھی ساتھ لاتے اور تلواریں بھی ساتھ لاتے، لیکن وہ نیام میں ہوتی۔ حضور علیہ السلام نے اس جگہ پہ آ کے قیام کیا جسے حدیبیہ اس وقت کہتے تھے، اب شمیسیہ کہتے ہیں۔ بڑے دشوار گزار راستے سے لشکر کو گزار کر یہاں پر قیام کیا۔ تو یہاں پر قبیلہ بنو خزاعہ کے سردار تھے بدیل ابن ورقہ۔ یہ اگرچہ مسلمان نہیں تھے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے حامی تھے۔ سب سے پہلے یہ حضور علیہ السلام کے پاس آیا کہ آپ کیوں آ رہے ہیں، آپ کا کوئی جنگ کا ارادہ ہے؟ آپ نے فرمایا ہمارا جنگ کا کوئی ارادہ نہیں، ہم تو عمرہ کرنے آ رہے ہیں، اور اگر قریش چاہیں تو ہمارے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ بھی کر سکتے ہیں۔ جو حضور علیہ السلام کا ارادہ تھا پہلے ہی گفتگو میں اس کا عندیہ دے دیا۔ اس نے جا کر قریش کو بتلایا اور قریش نے ایک شخص کو بھیج کر اس کی تصدیق بھی کی کہ جو بدیل کہتا ہے یہ ٹھیک ہے، اس نے بھی جا کے بتلایا کہ یہ ٹھیک ہے۔ تو ایک اور سردار جو قریش کے حامی قبیلوں کا سردار تھا، اخلص ابن علقمہ، اس کو قریش نے بھیجا کہ تم جا کے بات کرو۔ اور یہ جو قبائلی سردار تھے اور عرب کا کلچر تھا، یہ قربانی کے عمرہ کے لیے لائے جانے والے ہدی کے جانوروں کا اس طرح احترام کرتے تھے جس طرح آج کچھ لوگ درباری جانوروں کا احترام کرتے ہیں۔ کہتے ہیں فلاں یہ بزرگوں کی گائے ہے، یہ فلاں دربار کے وقف کی گائے ہے، وہ جس طرح پھرتی رہیں، ادھر گجرانوالہ کی سائڈ پہ جاؤ نا تو یہ درباروں کی گائے ویسی پھر رہی ہوتی ہیں، ان کو کوئی کچھ نہیں کہتا۔ اس وقت جو جانور بیت اللہ کے قریب ذبح ہونے کے لیے آتے تھے ان کا ویسے ہی احترام کیا جاتا، اور حضور علیہ السلام کو اس قبائلی سردار کی فطرت کا پتہ تھا۔ آپ کو پتہ چلا کہ ابن علقمہ آ رہا ہے تو آپ نے صحابہ کو فرمایا کہ جس طرف سے یہ آ رہا ہے سارے جانور اس کے سامنے باندھ دیں۔ اور وہ جب آیا اس نے سارے ہدی کے جانوروں کو دیکھا تو اس نے دیکھتی کہا سبحان اللہ، یہ تو لوگ عمرے کے لیے آ رہے ہیں، جنگ والے ایسے ہوتے ہیں۔ اس نے جا کر بھی قریش کو بتلایا کہ نہیں، یہ عمرے کے لیے آ رہے ہیں، انہیں عمرہ کرنے دیا جائے۔ لیکن قریش کی ناک جو ہے نا وہ رکاوٹ رکھ گئی، اور انہوں نے پھر بھی یہ پروگرام نہیں بدلا۔
چنانچہ ایک اور سردار عروہ ابن مسعود ثقفی جو قبیلہ بنو ثقیف کا سردار تھا اور بڑا سفیر ٹائپ آدمی تھا اور گفتگو کا ڈائلاگ کا بڑا ماہر تھا، لوگوں کا مرال چیک کرنا اور لوگوں کی کیفیات کو چیک کرنے کا ماہر تھا. اس نے کہا میں جاتا ہوں اور بات کرتا ہوں. بعد میں اس شخص کو توفیق ایمان ملی اور شرف صحابیت ملا ہے اب رضی اللہ تعالی عنہ. یہ جب آیا ہے بارگاہ رسالت میں تو اس نے بڑی عجیب گفتگو کی ہے، کیونکہ اس نے مرال چیک کرنا تھا کہ مسلمانوں کی پوزیشن اس وقت کیا ہے اور مسلمانوں کے نبی کی پوزیشن کیا ہے، کیونکہ اس وقت تک تو وہ حضور کو نبی نہیں مان رہے تھے. تو اس نے دوران گفتگو کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ابھی یا رسول اللہ تو وہ نہیں مانتے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ قریش کو ہلاک کر دیں جنگ کر کے تو یہ آپ کا قبیلہ ہے، یہ کوئی اچھا کام ہے؟ یہ تو معاذ اللہ بہت برا کام ہے. اور اگر قریش آپ پر غالب آ گئے نا تو یہ جتنے صحابہ کرام آپ کے ساتھ ہیں بقول اس کے، اس نے کہا یہ سب آپ کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جلال میں آیا. جب اس نے کہا نا حضور محمد یہ صحابہ چھوڑ کے بھاگ جائیں گے تو حضرت ابو بکر جلال میں آیا اور اسے ایک سنگین جملہ کہا انصص بضع اللات، گستاخی پر اور صحابہ کرام کی بے وفائی کے ذکر پر حضرت ابو بکر جلال میں آئے اور اسے بڑی سنگین گالی دی اور حضور علیہ السلام نے اس کی تردید نہیں فرمائی. آپ نے بھی سنا کہ اسے یہ لفظ کہا گیا اور ایسا سنگین لفظ ہے کہ میں مجمع عام میں اس کا ترجمہ نہیں کر رہا. شدید قسم کی سنگین گالی دی کہ تجھے یہ جرأت کہ تو یہ کہے کہ ہم حضور کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، جا اپنا کام کر. اور جو تم لوگ بنو ثقیف والے اور یہ جو لوگ تھے یہ کردار کے بڑے آزاد تھے اس وقت، تو اسی طرح کس کو گالی دی کہ جاؤ تم وہ کام کرو، تمہارا یہ کام نہیں ہے. تو اس نے پوچھا کہ یہ کون ہے جس نے مجھے مجھ جیسے سردار کو اتنا سخت لفظ کہا ہے؟ تو انہیں بتایا گیا کہ یہ ابو بکر صدیق ہے. تو اس نے کہا اس کا مجھ پر ایک احسان ہے جسے میں اتار نہیں سکا، اس لیے میں اس کی اس گالی کا جواب نہیں دیتا. وہ لوگ احسانات نبھایا کرتے تھے اور ابو بکر صدیق کا اس پر کوئی احسان تھا، بلکہ ابو بکر صدیق تو وہ ہے جو دنیا سے اس حال میں گئے کہ ان کے اللہ کے نبی پر احسانات بقایا تھے. عظیم آدمی ہے. تو وہ چپ کر گیا. پھر اس نے گفتگو شروع کی تو دوران گفتگو وہ مسلمانوں کا مرال چیک کرنے کے لیے بار بار اپنا ہاتھ جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک داڑھی کے پاس یوں لے جایا کرتا ہے. تو اس پر حضرت مغیرہ ابن شعبہ جو اس شخص کے سگے بھتیجے تھے اس عروہ ابن مسعود کے، وہ جب عروہ ابن مسعود جہاں ہاتھ کرتا ایسے کر کے تو وہ تلوار کا دستہ ایسے مارتے، ہٹا ادھر کیوں بات کرتے ہیں، بات کر، ہمارے پیغمبر کی مبارک داڑھی کی طرف ہاتھ مت لے جا. تو 3 بار انہوں نے تلوار کا دستہ مار کر اپنے چچا کا ہاتھ ہٹا دیا اور انہوں نے عروہ ابن مسعود نے پہچانا نہیں کہ کون ہے. ظاہر ہے اتنے دن کا سفر اور عرب کا سفر اور غبار اور اس طرح کی حالت اور احرام، اور اس نے کہا کہ یہ کون ہے جو میرے ہاتھ پر 3 بار تلوار کا دستہ مار کے کہتا ہے چھوڑ، ہمارے پیغمبر کی داڑھی کی طرف ہاتھ نہ بڑھا. اس کو بتلایا گیا کہ جناب یہ تو آپ کا سگا بھتیجا ہے، آپ کے بھائی کا بیٹا ہے. تو اس پر اس کی مغیرہ ابن شعبہ سے کچھ تلخ کلامی بھی ہوئی، لیکن بہرحال وہ یہ گفتگو کر کے چلا گیا اور ادھر تو مرال چیک کرنے کے لیے یہ باتیں کر رہا تھا، لیکن ادھر جا کر قریش کو کہا لوگوں سنو،
میں نے قیصر کے دربار میں جا کر ان کے درباریوں کو دیکھا، کسریٰ کے درباریوں کو دیکھا، بڑے بڑے بادشاہوں کے اطاعت گزاروں کو دیکھا، لیکن میں نے کسی بادشاہ کی رعایا کو، کسی بادشاہ کا اتنا اطاعت گزار نہیں دیکھا جتنا صحابہ کو محمد کا اطاعت گزار دیکھا ہے۔ اس نے کہا میں حیران ہوں، اگر کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوک مبارک نیچے پھینکنا چاہیں تو صحابہ آپ کا مبارک تھوک بھی نیچے نہیں گرنے دیتے، وہ خون کہاں گرنے دیں گے؟ اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم لوگ ان سے جنگ نہ کرو، یہ فدائی قوم ہے، یہ اثار والے ہیں، انکار والے نہیں ہیں۔ شاید یہی وہ ادائیں تھیں جو عروہ ابن مسعود ثقفی کے دل میں اتری اور بعد میں اس کو توفیق اسلام ہوئی ہے۔ لیکن قریش نے ابھی بھی آمادگی ظاہر نہیں کی، اور ان کے کچھ نوجوانوں نے پروگرام بنایا کہ ہمارے جو بابے ہیں یہ ذرا بار بار مذاکرات کر رہے ہیں، نہیں کرنے چاہیے، مسلمانوں پہ حملہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ ان کے چند نوجوان آئے اور انہوں نے آ کر دن کے ٹائم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پر تیر اندازی شروع کر دی۔ آپ نے صحابہ کو فرمایا کہ جواب نہیں دینا، کسی طریقے سے آپ نے ان کے پیچھے کی طرف سے ایک گروپ کو بھیجا، انہوں نے جا کر سب کو گرفتار کر دیا۔ آپ نے ان سب کو گرفتار کروا کر پھر چھوڑ دیا۔ کسی بھی طرح کا کوئی اقدام حضور کرنا ہی نہیں چاہتے تھے جس سے جنگ کا پیغام ہے، وہ چھوڑ دیا، وہ چلے گئے۔ رات کو ایک اور لشکر آیا اور انہوں نے بھی آ کر تیر اندازی کی، تو حضور علیہ السلام کی جو پہرے دار فوج تھی اس کے سردار تھے محمد ابن مسلمہ، اور یہی وہ خوش قسمت صحابی ہیں جن کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب پولیس کا نظام قائم کیا تو محکمہ پولیس کا پہلا آئی جی جسے کہا جاتا ہے وہ محمد ابن مسلمہ تھے رضی اللہ تعالیٰ۔ حضور کے دور میں پہلے والی جماعت کے سردار یہی ہوتے تھے۔ انہوں نے پھر ان رات کو تیر مارنے والوں کو پھر پکڑ لیا اور صبح حضور علیہ السلام کے پاس پیش کیا تو آپ نے فرمایا سب کو چھوڑ۔ گویا آپ کے قول و عمل سے کوئی اقدام ایسا نہیں ہوا جس سے جنگ کا پیغام دیا۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ اتنی سفارتیں ہو چکی، ان کی طرف سے اتنے بندے آ چکے، تو اب ہماری طرف سے بھی کوئی نمائندہ جانا چاہیے۔ تو حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام سے بات کی کون جائے؟ عمر جائے؟ تو حضرت عمر نے عرض کی آقا آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن اس کہیں بات بگڑی نہ جائے، کیونکہ عمر تو جلالی آدمی ہے۔ بالآخر یہ طے ہوا کہ حضرت عثمان بن امیہ کے چشم و چراغ ہیں اور بڑے ان کے احسانات ہیں قریشیوں پر اور دیگر لوگوں پر، انہیں جانا چاہیے۔ تو سفیر رسول بن کر صلی اللہ علیہ وسلم، نمائندہ رسول بن کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ روانہ ہوئے قریش سے بات کرنے کے لیے کہ ہم عمرہ کرنے آ رہے ہیں، لہذا ہمیں عمرہ کرنے دیا جائے۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں پہنچے تو قریش نے انہیں ویلکم کیا۔ ظاہر حضرت عثمان کی شرافت تو قبول اسلام سے پہلے بھی مسلم تھی، یہ وہ عظیم آدمی ہے جس کے روشن کردار پر قبول اسلام سے پہلے بھی کوئی داغ نہیں تھا، بہت بہترین اور عظیم آدمی ہے جس کے بارے میں شاہ ولی اللہ نے لکھا کہ عثمان وہ خوش نصیب ہے جسے امت میں اللہ نے فطرت انبیاء پہ پیدا کیا ہے۔ پیدا ہوتے ہی جس شخص نے جب سے ہوش سنبھالا ہے اس کے کردار پر کوئی داغ نہیں، حالت کفر میں بھی جس کا دامن گناہ کی آلودگی سے پاک، یہ وہ آدمی ہے۔ اور یہ وہ آدمی ہے جس سے قریش اتنا پیار کرتے تھے کہ مکہ کی عورتیں جب بچوں کو لوری دیتی تو کہتی تھی میرے لال سو جا، میں تجھ سے اتنا پیار کرتی ہوں جتنا قریش سے عثمان، جتنا عثمان سے قریش پیار کرتے ہیں۔ یہ وہ بندہ ہے، اس کو بھیجا رضی اللہ عنہ۔ یہ پہنچے تو آپ کی جو تہمت مبارک تھی وہ ٹخنوں سے اوپر تھی، ٹخنے نیچے، ٹخنے ننگے تھے،
ظاہر اسلام کا حکم تو یہی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، کہ ٹخنوں کا جو حصہ شلوار کے نیچے ڈھکا رہے گا مردوں کا وہ جہنم میں جائے گا. تو شلوار مبارک تہمت مبارک ٹخنوں سے اوپر تھی. تو ایک قبائلی سردار نے کہا عثمان یہ تہمت نیچے کر دو، کیونکہ کفار مکہ میں اور قریش میں جتنی چادر نیچے لٹکتی تھی اتنا بڑا سردار سمجھا جاتا تھا. وہ جب چلتے تھے تو ان کا کپڑا نیچے گھسٹتے ہوئے جاتا تھا، پتہ چلتا تھا سردار صاحب جا رہے ہیں، چودھری صاحب جا رہے ہیں. اور یہ تکبر کی اور بڑائی کی علامت ہوتی تھی. اسلام نے آ کر اس کی نفی کر دی. تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ تہمت اوپر کر دیں کیونکہ ہماری ناک کٹ جاتی ہے اس طرح. تو حضرت عثمان نے اس کو ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء. ارے نادانوں، کیا ان چند بے وقوفوں کی وجہ سے میں اپنے محبوب کی سنت چھوڑ دوں؟ ایسا نہیں ہوگا. مکہ والے جو مرضی کہیں، مجھے بنیاد پرست کہیں یا شرافت والا کہیں، میں نے ہر حال میں اپنے محبوب کی اداؤں کو زندہ کرنا ہے. اور اسی دوران مذاکرات میں بات آ گئی. کفار مکہ نے کہا عثمان یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کے محبوب کو عمرہ کرنے دیا جائے، لیکن چونکہ آپ مکہ مکرمہ میں آ گئے ہیں، آپ چاہیں تو بیت اللہ کے دروازے کھلیں، مسجد الحرام کھلی ہے، آپ چاہیں تو بڑے اطمینان کے ساتھ طواف کر لیں، حجر اسود کے بوسے لے لیں. جناب عثمان ابن عفان نے کہا رے نادانو، جب تک میرا محبوب یہاں نہیں آئے گا عثمان بھی کعبے کا طواف نہیں کرے گا. اور ادھر صحابہ کرام میں بات چلی. بعض لوگوں نے کہا عثمان کتنا خوش نصیب ہے، مکہ مکرمہ میں چلا گیا، آسانی کے ساتھ طواف کر لے گا. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں یہ بات نہ کرو، میں یقین سے کہتا ہوں عثمان میرے بغیر بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا. ادھر عثمان نے بھی یہی کہا، ادھر حضور علیہ السلام نے بھی اسی اعتماد کا اظہار کیا. تو ان مذاکرات کے دوران کچھ وقت قریش نے عثمان کو روک لیا. ظاہر ڈائلاگ ہو رہا ہے. ایک آدھ دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو وہاں رک گئے. اس دوران افواہ پھیل گئی کہ معاذ اللہ حضرت عثمان کو کفار مکہ نے شہید کر دیا. تو اس پر حضور جلال میں آئے اور آپ نے 1400 یا 1500 صحابہ کی بیعت لی ہے. عثمان کی قیمت کا اندازہ ذرا لگائیے گا. حضور علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا تم سب میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرو، ہم مر جائیں گے، عثمان کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں کریں. سارے صحابہ نے بیعت کی الا اللہ نفر، کہ ہم چھوڑیں گے نہیں، مر جائیں گے، مٹ جائیں گے. ظاہر اس وقت کفار مکہ سے جنگ کرنا مر جانا تھا، اس لیے کہ صحابہ کرام کے پاس اسلحہ تو نہیں تھا، صرف تلواریں تھیں جو عرب ساتھ لے کے چلتے تھے. نہ کوئی تیر تھے، نہ زریں تھی، نہ کوئی کمان تھا، اس طرح کی نہ کوئی فوج تھے، جنگی سامان تو کوئی نہیں تھا. اب اگر جنگ ہوتی تو وہ مرنا مٹنا ہی تھا. تو اس پر صحابہ کرام نے بیعت لی کہ ہمارے پاس کچھ ہو یا نہ ہو، ہم مریں یا بچیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، عثمان کا بدلہ لیں گے. یہ جب بیعت ہوئی کفار کو بھی خبر ہو گئی کہ اچھا یہ حال ہے. تو انہوں نے سہیل ابن عمر کو بھیجا کہ تم جا کے مذاکرات کرو اور ان سے شرائط طے کرو. اور یہ سہیل ابن عمر جب آیا، اس کو دیکھ کر حضور نے فرمایا سہیل آیا ہے سہل ہو جائے گا. سہل کا معنی آسانی ہے، سہیل سہل سے ہے. یہ جب آیا تو آپ نے فرمایا اب آسانی والا بندہ آ گیا، اب آسانی والا فیصلہ ہو جائے گا. اس نے آ کر کفار مکہ کی طرف سے حضور علیہ السلام سے معاہدہ کیا. اور یاد رکھنا یہ معاہدہ اور یہ ایگریمنٹ ہونا مسلمانوں کی پہلی فتح تھی. کیوں؟ اس سے پہلے تو عرب پر قریش کی حکومت تھی، وہ کسی کو اپنا مقابل سمجھتے ہی نہیں تھے.
مسلمانوں کو پانی سمجھتے تھے، لیکن جب مذاکرات کی میز پر حضور کے سامنے بیٹھ گئے تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے حضور اور حضور کے صحابہ کو ایک قوت تسلیم کر لیا ہے، اور حضور علیہ السلام کا یہ بھی ایک مقصد تھا کہ ہمیں تسلیم کیا جائے۔ تو کفار مکہ نے مذاکرات کی ابتدا کر کے حضور اور صحابہ کو ایک قوت تسلیم کر لی، پہلی فتح ہوئی۔ اور اب جب مذاکرات شروع ہوئے نا تو ان میں ایسی شرائط طے ہوئی، اس نے آ کے بتلایا کہ ہم نے عثمان خیریت سے ہیں اور ہم آپ سے معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، 10 سال کے لیے معاہدہ ہوگا۔ اور یہ معاہدہ جب لکھا جانے لگا تو اس معاہدے کو لکھنے والے مسلمانوں کی طرف سے جناب علی المرتضیٰ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے لکھا من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ معاہدہ محمد رسول اللہ کی طرف سے قریش کے ساتھ۔ تو اس پر سہیل ابن عمر نے اعتراض کر دیا کہ ہم اگر آپ کو اللہ کا رسول مانتے تو لڑتے کیوں؟ تو یہ نہ لکھو، یہ لکھو من محمد ابن عبداللہ کہ یہ معاہدہ محمد ابن عبداللہ کی طرف سے قریش کے ساتھ ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میں رسول اللہ بھی ہوں، ابن عبداللہ بھی ہوں، تو علی میرے نام کے ساتھ سے رسول اللہ مٹا دو اور ابن عبداللہ لکھ دو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو حضور علیہ السلام سے محبت تھی، پیار تھا، ان کے جذبات میں ہلچل مچی۔ انہوں نے کہا حضور میں آپ کے مبارک نام کے ساتھ سے رسول اللہ کا لفظ مٹانے کی ہمت نہیں کر سکتا، میں نہیں مٹا سکتا۔ یہ آپ نے فرمایا کہاں لکھا ہے مجھے بتاؤ۔ انہوں نے بتایا اور حضور علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اپنے مبارک نام کے ساتھ سے رسول کا لفظ خود مٹا دیا، اور پھر انہیں فرمایا کہ اب ادھر ابن عبداللہ لکھ دو۔ یعنی حضور علیہ السلام معاہدہ کرنا ہی چاہتے تھے، بس جو وہ کہتے تھے وہ مانا جا رہا تھا۔ آپ کی حکمت بھری نگاہیں بہت دور دیکھ رہے تھے۔ اب پہلی شرط کہ ہمارے اور مسلمانوں کے درمیان یہ معاہدہ 10 سال جنگ بندی کا ہے، اور ان 10 سالوں میں مسلمانوں اور قریش کے علاوہ دیگر قبائل کو اختیار ہوگا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھی بنے یا کفار مکہ کے ساتھی بنے، قریش کے ساتھی بنے، جس کے ساتھ وہ مل جائے انہیں اختیار ہوگا، اور جو قبیلہ جس کا ساتھی ہوگا اگر دوسرا مخالف قبیلہ اس پر حملہ کرے گا تو وہ مسلمانوں پر حملہ تصور ہوگا، یا کفار کے حامی قبیلے پر حملہ کوئی کرے گا مسلمانوں کی طرف سے تو پورے قریش پر حملہ تصور ہوگا۔ اس طرح قبائل کی بھی تقسیم ہو گئی اور قریش اور مسلمانوں کے درمیان ایک تاریخی معاہدہ طے پا گیا 10 سال کے، اور اس میں بڑی بڑی شرط، ایک شرط یہ لگی پہلی جس نے مسلمانوں کے دلوں پر تلوار لگائی، وہ پہلی شرط یہ تھی کہ آپ اس سال عمرہ نہیں کریں گے، آپ اسی طرح یہاں سے واپس چلے جائیں گے۔ اب میرے تیرے جیسا کوئی بہت کمزور ایمان والا بندہ عمرے کے سفر میں جائے اور اسے جدہ ایئرپورٹ سے واپس آنا پڑے تو ذرا یہ کیفیت کا تصور کر کے اپنے دل سے پوچھیں کہ کیا حال ہوتا ہے۔ اور وہ محبت جو صحابہ اور حضور کے دل میں کعبے کی تھی ہم تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن یہ شرط لگائی انہوں نے کہ آپ اس سال عمرہ کریں تو ہماری ناک نہیں رہتی، اس لیے آپ اس سال واپس چلے جائیں گے، آئندہ سال ہم 3 دن کے لیے مکہ کو خالی کر دیں گے اور آپ آ کر عمرہ ادا کریں گے۔ اور حضور علیہ السلام نے اس شرط کو بھی تسلیم کر دیا۔ عجیب بات۔ اور ایک شرط یہ لگائی کہ اگر کوئی کافر مسلمان ہو کر مدینہ منورہ جائے گا تو آپ اسے واپس کرنے کے پابند ہوں گے، اور اگر معاذ اللہ کوئی مسلمان مرتد ہو کر مدینہ سے مکہ آئے گا تو قریش اسے واپس نہیں کریں گے۔ کتنی عجیب شرط ہے، آپ نے اس کو بھی تسلیم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا یہ تھی کہ کسی طرح ان سے جنگ بندی ہونی چاہیے، چنانچہ یہ معاہدہ طے پا گیا اور صحابہ کرام کی آنکھیں برس رہی۔
مگر کیا مجال کہ کوئی کہے ہم یہ نہیں کرتے. یہ اطاعت کا عجیب منظر اور عجیب نظارہ چشم فلک نے دیکھا. اور یہی وہ موقع ہے جب حضرت عمر کی آنکھیں برسی، دل بے قرار ہوا، رہ نہ سکے، اور حضرت ابو بکر سے کہا السنا علی الحق وهم علی الباطل، کیا ہم حق پر اور کافر باطل پر نہیں ہیں؟ حضرت ابو بکر نے کہا بالکل ایسا ہی ہے. تو پھر اتنی دب کر صلح کیوں؟ آپ نے حضرت ابو بکر نے کہا عمر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو وہ کرتے ہیں وہ حق ہے. لیکن حضرت عمر بےتاب ہے، رہا نہیں گیا، بارگاہ رسالت میں آ کے عرض کی السنا علی الحق وهم علی الباطل. اور یہ وہ الفاظ تھے جنہیں یاد کر کے حضرت عمر پوری زندگی روتے تھے کہ میں جذبات سے مغلوب ہو کر میں نے اس وقت حضور کی خدمت میں اس لہجے میں بات کی تھی جو مجھے نہیں کرنی چاہیے. اس طرح کا انداز. اب دیکھیں تیاری کر کے آئے ہیں، عمرہ کریں گے، اور اتنی عجیب شرطوں کے ساتھ اتنا دب کے صلح ہو رہی. عمر جیسا جلالی بندہ حضور سے عرض کی السنا علی الحق وهم علی الباطل، ہم حق پر اور وہ باطل پر نہیں ہیں. آپ نے فرمایا بلا کیوں نہیں عمر، ایسا ہی ہے. تو پھر اتنی دب کے صلح. آپ نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، جو میں کہتا ہوں وہ حق ہے. اس پر حضرت عمر نے عرض کی آقا آپ نے نہیں فرمایا تھا کہ ہم عمرہ کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے فرمایا عمر میں نے یہ کہا تھا ہم عمرہ کریں گے، لیکن یہ تو نہیں کہا تھا کہ اسی سال کریں گے. اس لیے ذرا صبر کیجیے، عمرہ ہو جائے گا. تو عمر جیسے جلالی آدمی نے بھی سر تسبیح میں خم کر دیا، اور ایسا معاہدہ تاریخی معاہدہ ہو گیا. سہیل بن عمر واپس چلا گیا. صحابہ کرام کی آنکھیں برس رہی تھیں کہ بیت اللہ کے اتنا قریب آ کر بھی ہم بغیر طواف کے واپس جائیں گے. حضور علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا احرام کھول دو، سر اڑوا دو، جانور ذبح کر دو. صحابہ کرام پر ایسی کیفیت تھی کہ سب کے سر جھکے ہوئے، سکوت طاری، کوئی اٹھا ہی نہیں. کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اتنا قریب آ کر بغیر طواف کے چلے جائیں؟ عجیب کیفیت ہے. اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید حضور کوئی ہمارا امتحان لے رہے ہیں. 3 بار آپ نے فرمایا احرام کھول دیں، سر مڑوا دیں، جانور ذبح کر دیں. مگر صحابہ کرام پر ایک اضطرابی کیفیت طاری، آنکھیں برس رہی، زبانیں خاموش ہیں، سر جھکے ہوئے ہیں. 3 بار یہ لفظ حضور نے فرمائے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور کوئی صحابی اٹھا ہی نہیں. تو حضور پریشان ہو کر خیمے کے اندر تشریف لے گئے، اور اس مبارک سفر میں زوجہ محترمہ ہم سب کی ماں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا حضور کے ساتھ تھی. انہوں نے حضور علیہ السلام کے چہرے پر اضطراب دیکھا تو پوچھا. آپ نے فرمایا ام سلمہ عجیب بات ہے، میں نے 3 بار کہا اور کوئی مسلمان اٹھا ہی نہیں. انہوں نے عرض کی کیا کمال کی عورت تھی جس کے مشورے نے اللہ کے نبی کی مشکل حل کر دی. بیویاں بھی بعض دفعہ بڑی کمال کی ہوتی ہیں جو چھوٹی سی بات کہہ کر شوہر کے لیے اتنی بڑی مشکل سے نجات کا ذریعہ بن جاتی ہیں. حضور علیہ السلام کے لیے سیدہ خدیجہ نے بھی یہی کام کیا. باہر سے حضور کو لوگ پتھر مارتے تھے، گھر جاتے تھے سیدہ خدیجہ محبت کے ساتھ مسکراتی تھی اور آپ کی ساری گرانیاں دور ہو جائے. اس لیے حضور علیہ السلام آخری وقت تک انہیں یاد کرتے ہیں. تو اس وقت ہماری ماں ام سلمہ نے بہترین مشورہ دیا سلام اللہ علیہا. انہوں نے کہا حضور صحابہ کرام کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی، وہ شدت غم میں ہیں، آپ باہر جا کر خود سر مبارک مڑوا دیں تو سارے آپ کی اداؤں پہ مٹنے اور مرنے والے ہیں. یہ حضور علیہ السلام خیمے سے باہر تشریف لائے اور آپ نے اپنا سر مبارک مڑوا دیا اور احرام کھول دیا. دیکھ کر سارے صحابہ نے احرام کھول دیا، سر مڑوا دیے، جانور ذبح کر. اور یہاں سے اسی طرح واپس چلے. یہ معاہدہ ہو گیا.
اسی طرح واپس چلیں. اور حضور علیہ السلام جب واپس چل رہے تھے تو سورۃ الفتح اس معاہدہ کے بعد نازل ہوئی ہے، جو معاہدہ اتنا دب کے ہوا کہ ساری شرائط مسلمانوں کے بظاہر خلاف ہیں، لیکن اللہ نے کیا کہا اسے؟ سورۃ الفتح ہے 26ویں پارے میں فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا. میرے محبوب ہم نے آپ کو بہت واضح فتح عطا فرما دی. یہ فتح تھی بظاہر تو اتنا دم کے معاہدہ، واپس چلے جاؤ، مسلمان کوئی مسلمان ہو کر مکہ میں آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے، کوئی کافر مرتد ہو کے مدینہ جائے گا، کوئی کافر مسلمان ہو کر مدینہ جائے گا تو آپ واپس کریں گے، مسلمان ہو کر جائے گا تو، اور اگر کوئی معاذ اللہ مسلمان مرتد ہو کے آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے. اتنی عجیب شرطیں ہیں، لیکن اللہ کیا کہتے ہیں؟ انا فتحنا لک فتحا مبینا. میرے محبوب ہم نے آپ کو واضح اور نمایاں فتح عطا فرما دی. وہ کیا فتح تھا؟ جب کفار مکہ سے معاہدہ ہو گیا نا تو حضور ادھر سے مطمئن ہو گئے تو آپ نے جا کر پہلے 3 مہینوں میں جا کر خیبر پہ حملہ کیا اور جزیرہ نما عرب سے یہود کا خاتمہ کر دیا، اور خیبر سے تاریخی مال غنیمت آیا جس نے مسلمانوں کی مالی مشکلات بھی دور کر دی. پہلے تو جنگ ان سے ہو رہی تھی اور دیگر جو لوگ تھے وہ مسلمانوں کو وہ بھی تنگ کر رہے تھے، اب ان سے ہو گیا معاہدہ. دیگر جو لوگ تھے یہود و نصارہ ان سے حضور علیہ السلام نے جنگیں بھی لڑی اور دعوت و تبلیغ اب اطمینان کے ساتھ. اس لیے جب یہ معاہدہ ہوا تو صحابہ کرام تھے 1400، اور جب فتح مکہ ہوا اس کے 2 سال بعد تو صحابہ کرام جو حضور کے ساتھ تھے وہ تھے 10,000. اتنا اسلام تیزی سے پھیلنے لگا اس معاہدے کے بعد. اس لیے اللہ نے اسے فتح مبین قرار دیا کہ ایک تو مسلمانوں کو بطور قوت قریش اور کفار مکہ نے مان لیا ہے، اور دوسرا آپ کے لیے اب راہیں کھل گئی دیگر کفار کو دعوت دینے کی اور جزیرہ نما عرب سے یہود کا خاتمہ کرنے کی. اس لیے سارے ثمرات ملے اور اللہ نے اسے فتح مبین قرار دیا کہ یہود کا بھی خاتمہ ہو گیا. اور کچھ وقت گزرنے کے بعد قریش نے خود وہ معاہدہ توڑ دیا. اس کے نتیجے میں حضور علیہ السلام نے آ کر مکہ مکرمہ پہ حملہ کیا اور مکہ مکرمہ فتح کر کے قریش کو بھی ہمیشہ کے لیے پیوند خاک کر دی. تو اس کو اللہ نے فتح مبین کہا، اور عجیب الفاظ ہیں قرآن کے. میں سارے رکوع کی بلکہ ساری صورت ہی اسی پس منظر میں سب کی تشریح تو نہیں کر سکتا جتنا ہوتا ہے. انا فتحنا لک فتحا مبینا. میرے محبوب ہم نے آپ کو واضح فتح عطا فرما دی. گویا رب یوں کہنا چاہتے ہیں میرے پیغمبر اور میرے نبی کے صحابہ، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ ہم نے اتنی دب کے صلح کر لی ہے. یہ جو معاہدہ تم نے کیا ہے ایک طرف سے بظاہر تمہارے عمرے پر جانے کا عارضی طور پر راستہ بند ہوا ہے، لیکن ہم نے تمہارے لیے کئی بند راستوں کو کھول دیا ہے. لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. میرے محبوب ہم نے آپ کے لیے کئی دروازے بھی کھول دیے ہیں یہ معاہدہ کروا کر، اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے مبارک قدموں کی برکت سے یہ جو آپ کے ساتھ ہیں یہ صحابہ کرام ان کی ساری کمیوں کوتاہیوں کو درگزر کر دیں. وَيَهْدِيَكَ یہاں اور اگلے الفاظ میں وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. ہم چاہتے ہیں ان کو خطاؤں سے بھی مبرہ کر دیں اور انہیں اپنے مبارک راستے پر یوں چلائیں کہ بغیر جنت کے ان کا سٹاپ کوئی نہ آئے.
انہیں اپنی رضا کے پروانے عطا کر دیں. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. ہم یہ چاہتے ہیں انہیں فتح اور نصرت بھی عطا کر دیں, کامیابی اور کامرانی بھی عطا کر دیں. انہیں ایسی کامیابیوں سے ہمکنار کر دیں کہ زندگی کے سفر میں کبھی ناکامی ان کے قریب بھی نہ آئے. وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ. ہم چاہتے ہیں آپ کے مبارک قدموں کی برکت سے ان پر بھی اپنی نعمتیں پوری کر دیں. اور وہ نعمتیں پوری ہوئی, خیبر بھی لا کر حضور اور صحابہ کے قدموں میں رکھ دیا, مکہ بھی فتح کروا دیا, ساری عرب پر حضور کی نبوت کا پرچم لہرا دیا, اور حجۃ الوداع کے موقع پر اعلان کیا اليوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. وہ جو کہا تھا نا, وہ يُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ, کہ آپ پر اور آپ کے صحابہ پر نعمت مکمل کر دیں ہم. وہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا میرے محبوب آج کے دن ہم نے آپ اور آپ کے صحابہ پر دین مکمل کر دیا, اور دین اسلام کی صورت میں اپنی نعمت آپ اور آپ کے صحابہ پر پوری کر دی. یہ نعمت بھی عطا کی. اور یہ جو بے اطمینانی کی کیفیت تھی کہ بغیر طواف کے واپس آ رہے ہیں, فرمایا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. فرمایا میرے محبوب ذرا دیکھیے نا, اللہ وہ ہے جس نے مومنین کے قلوب میں اطمینان اتار دیا. جب بیت اللہ کا طواف کیے بغیر یہ واپس آنے لگے, ان کے دل ٹوٹے ہوئے تھے, اور ایسے موقعوں پر, ایسے حساس موقعوں پر بڑے بڑے جرنیلوں کی رعایا بغاوت پھیلتا رہتی ہے, لیکن ہم نے آپ کے صحابہ کے دلوں پر اپنی قدرت کا وہ مرہم رکھا ہے کہ تب بھی اطاعت و فرما برداری کا مظہر نظر آتے ہیں. یہ ہم نے ان کے دلوں میں اطمینان نازل کر دیا, اور دوسرا انعام دیا لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ. پہلے بھی ان کے دلوں میں ایمان جگمگا رہا تھا, لیکن جب آپ کی اطاعت پر انہوں نے یہ جذبات کی قربانی دی, ہم نے ان کے دلوں میں ایمان کو اور بھی زیادہ بڑھا دیا ہے. جو پہلے ایمان تھا اس میں اضافہ کر دیا. اور یہ جو لشکر ہیں, فرمایا وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. سارے لشکر رب کے پاس ہیں, سارے لشکر رب کے پاس ہیں. اب رب تمہاری دستگیری فرمائے گا اور تمہارا لشکر سارے لشکروں پہ غالب آ جائے گا. اور اگلا انعام دیا لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. ہم چاہتے ہیں کہ مسلمان آپ کی اطاعت کریں, اور ہم اطاعت کے نتیجے میں انہیں انعام دیں. موت سے پہلے ان کے گناہوں کو ان کے نامہ اعمال سے مٹا دیں, اور جب ہمارے پاس آئیں تو ہم انہیں اپنی رضا دیں اور جنت میں جگہ دیں. یہ انعام دیا صحابہ کرام کو, اس اطاعت پر نقد انعام دیا. اور بس آخری بات سمجھ لو, اس میں جتنے صحابہ تھے سارے یقینی جنتی ہیں اور ہر قسم کی تنقید سے پاک ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سے ایسے واقعات سے سمجھنے کی توفیق دے. اس سے سبق کیا ملا ہے, بس 1 منٹ میں یہ سبق سن لیں.
اس پورے واقعہ سے ہمیں سبق یہ ملا کہ حضور علیہ السلام کا فرمان اگر بظاہر ہماری عقل کے خلاف بھی ہو تو اسی پر عمل کرنے میں دنیا اور آخرت کی نجات ہے، اور اللہ موت سے پہلے اس کا نتیجہ دکھا کے موت دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو دین حق کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔